بسم اللہ الرحمن الرحیم افعال ناقصہ کا بیان چل رہا تھا اور تمرینات لکھائی جا رہی تھیں، پڑھائی جا رہی تھیں۔ 6 تمرینیں ہو گئی تھیں کل تک، ٹھیک ہے؟ آج تمرین نمبر 7 سے آپ کا سبق ہے، یہاں سے پڑھنا ہے۔ تو لکھتے ہیں اتمم الجمل الآتیۃ بوضع الاسم المحذوف فی المکان الخالی۔ فی المکان الخالی، خالی جگہ میں، بوضع الاسم المحذوف، محذوف اسم کو رکھ کر، اتمم الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کرو۔ خالی جگہ میں، اور جمع کا ترجمہ کر لیں، خالی جگہوں میں محذوف اسموں کو رکھ کر آنے والے جملوں کو مکمل کریں، تام کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پہلے والی تمرین نمبر 6 میں بھی یہی کہا تھا۔ فرق یہ ہے، تمرین نمبر 6 میں فعل ناقص کا اسم تھا، خبر آپ کو لگانا تھی۔ نیچے جو تمرین آ رہی ہے اس میں خبر ہے، اسم آپ کو لگانا ہے۔ دیکھیں پھر جملہ نمبر 1 ہے کانا۔ کانا کے بعد کانا کا اسم محذوف ہے اور خبر موجود ہے، اسم لگانا ہے۔ تو آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں کان الحاکم مستبدن یا کان الملک مستبدن، کیونکہ مستبد کا معنی ہوتا ہے مطلق العنان، آزاد، ظالم، اور مکمل کنٹرول کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی غالب۔ تو ظالم کے معنی میں یہاں رکھیں تو معنی ہوگا کان الحاکم مستبدن، حاکم ظالم تھا، حاکم ظالم، یا کان الامیر مستبدن، امیر ظالم تھا۔ بات ہو گئی؟ جملہ نمبر 2 ہے لیسا ہے، اس کے بعد عارن ہے۔ تو آپ یہاں پر لکھیے لیس الجلباب عارن، لیس الجلباب عارن۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کی جمع جلابیب۔ حکم دیا عورتیں اپنی چادروں کو اپنے سے قریب رکھیں، یعنی پردہ کریں۔ کیا کریں؟ اپنے بدن کو چھپائیں۔ تو اب جلباب کا معنی ہوتا ہے بڑی چادر، جسم کو ڈھک لینے والی، اور جلباب پردے کو بھی بولا جاتا ہے، جسے اپنے یہاں برقع بولتے ہیں۔ بہت سارے مقامات پر اسے، جیسے ادھر افریقہ کے دیشوں میں مورشش میں بھی جلباب بولتے ہیں، وہاں اس کو برقعے کو۔ تو جلباب رکھ لیجیے، لیس الجلباب عارن، جلباب پردہ، عار، عار مانے شرم، عار نہیں ہے، پردہ، پردہ کرنا شرم نہیں ہے۔ غور کریں شہزل، پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، شرم لگتی تھی نا ایسے نکلنے میں، عورتوں کو، لڑکیوں کو جو جوان ہوتی تھی، شرم کی وجہ سے پہلے، کس کی وجہ سے؟ پہلے پردہ کیا جاتا تھا۔ آج پردہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے لڑکیوں کو۔ کچھ کہتی ہیں کہ ارے ابھی سے ہم پردہ کیسے اوڑھ لیں گے۔ آج بہت بڑی تعداد کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اکثریت کا حال یہ ہو گیا ہے، لڑکی یہ سمجھتی ہیں شادی جب تک نہیں تب تک پردے کا کیا مطلب، نہیں اوڑھتی ہیں، اور وہ ایسے ہی کہیں بھی جانا ہے بے حیائی کے ساتھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے۔ حالانکہ جب بالغ ہو گئی لڑکی ہو یا لڑکا تو پردے کا حکم لاگو ہو گیا۔ تو پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کرتی تھی، اور آج پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چلیں دیکھیں، لیس الجلباب عارن، پردہ شرم نہیں ہے، عار نہیں ہے۔ نمبر 3 یبیتو، متوجعاً، متوجعاً الوجع مانے درد ہوتا ہے، متوجعاً درد کے ساتھ، درد کی حالت میں۔
تو آپ یہاں پر مریضوں بھی لکھ سکتے ہیں اور جریح بھی لکھ سکتے ہیں. الجریح بمعنی مجروح زخمی. یبیت الجریح متوجعا زخمی درد میں رات گزارتا ہے. یبیت تو فعل مضارع ہے بات ماضی ہوتا ہے. یبیت الجریح متوجعا زخمی درد میں گزارتا ہے یعنی رات بھر اس کو درد ہوتا ہے. پھر جملہ نمبر 4 ہے یمسی، پھر ہے مسرورن. تو یمسی کے بعد آپ چاہے ولد لکھ لیں، رجل لکھ لیں یا تلمیذ لکھ لیں. یمسی تلمیذ و مسرورن، شام کے وقت شاگرد خوش ہو جاتا ہے. یا ولد لکھیں تو ہو جائے گا شام کے وقت لڑکا خوش ہو جاتا ہے. اور رجل لکھیں تو شام کے وقت مرد. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ہے مثال نمبر 5 سارا، اس کے بعد خبر ہے خبزن. تو یہاں لکھ لیں آپ العجین، کیا؟ عین جیم یا نون. عجین مانے ہوتا ہے آٹا. کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوا آٹا. کیسا آٹا؟ آٹا. سارا العجین و خبزن، آٹا روٹی ہو گیا. آٹا روٹی ہو گیا. آٹا تھوڑی دیر میں روٹی ہو ہی جاتا ہے جب پکا دیتے ہیں. سارا العجین و خبزن. سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر جملہ نمبر 6 ہے اصبح سلیمن، سلامتی والا. تو یہاں مریضن رکھ سکتے ہیں. اصبح المریض سلیمن، اصبح المریض سلیمن، صبح کے وقت بیمار سلامتی والا ہو گیا. صبح کے وقت بیمار یعنی شفا پا گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے بھی؟ پھر جملہ نمبر 7 ہے یذل، فعل مضارع ہے ذلہ کا. یذل یہاں پر رکھ لیں گے العامل. دوسرا بھی رکھ سکتے ہیں، حاکم بھی رکھ سکتے ہیں، شرطی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عامل زیادہ مناسب ہے. بہرحال یذل العامل مشتغلا، یذل العامل مشتغلا، مزدور دن گزارتا ہے مشتغلا مشغولیت میں یا کام کرتے ہوئے. مزدور دن گزارتا ہے کام کرتے ہوئے، مشغول رہتے ہوئے. یا دن بھر مزدور مشغول رہتا ہے، اس میں دن کا معنی آنا ہے. ٹھیک ہے، مضارع ہے یہ. پھر ہے جملہ نمبر 8 یضحی مزدحمن. تو اس کا استعمال تو عام طور سے ایک ہی جگہ آ رہا ہے پیچھے سے. جہاں مزدحم آیا تو شارع ہے. یضحی الشارع مزدحمن، چاشت کے وقت سڑک بھیڑ والی ہو جاتی ہے. سڑک بھر جاتی ہے یا بھیڑ والی ہو جاتی ہے، چونکہ سب لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں سے نکلتے ہیں تو سڑکوں پر بھیڑ ہو جاتی ہے. یضحی الشارع مزدحمن. تمرین نمبر 8 لکھتے ہیں دھیان سے دیکھیں. کون ثمانیہ جملن، 8 جملے بنائیے. 8 جملے بنائیے. تشتمل کل اثنتین منہا، ان میں سے ہر 2 مشتمل ہوں. 8 بنانا ہے، ان میں سے 2 نہیں، ہر 2 جوڑی بنا دی 2 کی. ہر 2 مشتمل ہوں علی المضارع من کانا، کانا کے مضارع پر. 2 مشتمل ہوں کانا کے. کانا کا مضارع کیا ہوگا؟ یکون. و سارا، اور 2 مشتمل ہوں سارا کے مضارع پر. سارا کا مضارع کیا ہوگا؟ یسیر. و اصبح، اور 2 مشتمل ہوں اصبح کے مضارع پر. اصبح کا مضارع کیا ہوگا؟ یصبح، بھابی فعال سے. اصبح یصبح. و باتا، اور 2 مشتمل ہوں باتا کے مضارع پر. باتا کے مضارع پر علی ترتیب، ترتیب کے ساتھ. ترتیب کے ساتھ. تو گویا کہ کہا کون ثمانیہ جملن، 8 ایسے جملے بناؤ تشتمل کل اثنتین منہا علی المضارع من کانا، جن میں سے ہر 2 کانا کے مضارع پر مشتمل ہوں اور سارا کے مضارع پر مشتمل ہوں اور اصبح کے اور باتا کے مضارع پر مشتمل ہو ترتیب کے ساتھ. تو آپ لکھ لیجئے، بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. یکون اس کا استعمال آسان ہے. آپ لکھ سکتے ہیں یکون النیل فائزن. یہ کچھ جملے بطور مثال ہم بتا رہے ہیں. یکون النیل فائزن. یکون النیل، نیل کا معنی ہم نے بتا ہی دیا، کل بھی ذکر آیا تھا، وہی دریائے نیل. فائز بھرا ہوا. یکون النیل فائزن، نیل بھر جائے گا، نیل بھر جائے گا. دوسرا یکون التلمیذ عالما،
یکون التلمیذ عالما، شاگرد عالم ہو جائے گا، شاگرد جب پڑھتا رہے گا تو عالم ہو جائے گا۔ تو کانا کے مضارع کے 2 جملے ہو گئے، وسارا اور سارا ہے۔ سارا کے مضارع کے 2 جملے ہوں گے، تو آپ لکھ سکتے ہیں یسیر العنب زبیبا، یسیر العنب، یسیر ہو جائے گا، العنب انگور، زبیباً کشمش، انگور کشمش ہو جائے گا، انگور سوکھ کر کیا بن جاتا ہے؟ کشمش بن جاتا ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے میں یسیر الرطب تمرن، یسیر الرطب تمرن، رطب مانے پکی ہوئی کھجور، تیار کھجور، اور تمر کہتے ہیں جب سوکھ کے چھوارا ہو جاتی ہے۔ یکون الرطب تمرن، تر کھجور چھوارا ہو جائے گی، جب پیڑ پر لگی رہے گی تو سوکھ کر چھوارا ہو جائے گی۔ یسیر العنب زبیباً اور یسیر الرطب تمرن، یہ ہو گئے سارا والے۔ اصبح اور اصبح والے، تو آپ اس کے بھی کئی جملے بنا سکتے ہیں۔ مان لیجیے یصبح الطفل جائعا، یصبح الطفل جائعا، یصبح صبح کے وقت میں، الطفل بچہ ہو جاتا ہے، جائعا بھوکا، صبح کے وقت میں بچہ بھوکا ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا۔ اور دوسرا کہہ سکتے ہیں یصبح اللبن خاسرا، صبح کے وقت دودھ دہی ہو جائے گا، صبح کے وقت دودھ دہی ہو جائے گا۔ وباتا، اور 2 جملے ایسے ہوں جو باتا کے مضارع پر مشتمل ہوں، تو آپ اس کی جگہ کہہ سکتے ہیں یبیت المریض متعلما، یبیت المریض متعلما، یبیت المریض، مریض رات گزارتا ہے، متعلما علم کے ساتھ، درد کے ساتھ، درد میں، تکلیف میں۔ اور دوسرے میں یبیت الولد نائما، بہت آسان ہے، یبیت الولد نائما، لڑکا رات گزارتا ہے سوتے ہوئے۔ یبیت التلمیذ نائما، ہاں وہاں کہہ سکتے ہیں یبیت الحارس مستيقظا، نہیں، منتبہاً کہہ سکتے ہیں، بیدار رہتے ہوئے، جو پہرے دار ہوتا ہے، ساہراً، یبیت الحارس ساہراً، پہرے دار رات گزارتا ہے جاگتے ہوئے، ساہراً چونکہ جو پہرے دار ہوتا ہے جس کی رات کی ڈیوٹی ہو تو وہ کیسے سوئے گا، ورنہ عام طور سے دنیا رات کو سوتی ہے۔ تو یبیت الولد نائما، لڑکا رات گزارتا ہے سوتے ہوئے۔ تو یہ 8 جملے ہو گئے یہ سے۔ پھر ہے تمرین نمبر 9، تمرین نمبر 9، اس کو بھی دیکھ لیجئے تھوڑا سا۔ تمرین فی الانشاء، انشاء کی مشق، یعنی آپ سے جملے بنوائے جائیں گے اب۔ کون 5 جمل فی وصف الجو، 5 جملے بنائیے فضا کے وصف پر، فضا کے، یعنی جو فضا ہے، فضا کا ذکر آتا ہے، اس سے متعلق 5 جملے بنائیے، بحیث اس طرح تبتدئ کل جملۃ منہا بکانا، اس طرح کہ ہر ایک جملہ شروع ہو رہا ہو کانا سے، آپ کا شروع ہونے والا جملہ کانا ہو، جس سے جملہ شروع ہو رہا ہو وہ کانا ہو، اور فضا کے موضوع پر، فضا کے وصف کے سلسلے میں آپ کو 5 جملے بنانا ہے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں کان الجو حارا فی الصیف، کان الجو فضا تھی، حارا گرم، فی الصیف گرمی میں، گرمی میں فضا گرم تھی، کان الجو حارا فی الصیف۔ جاوید کیا ہو رہا ہے؟ کان الجو حارا فی الصیف، گرمی میں فضا فی الصیف۔ ہاں ایک جملہ ہو گیا، اسی کو پلٹ دو بالکل۔ کان الجو باردا فی الشتاء، صحیح رہی سمیر؟ کان الجو باردا، شتاء مانے جاڑے کا موسم، سردی کا موسم، فضا ٹھنڈی تھی سردی کے موسم میں۔ تو کان الجو باردا فی الشتاء، اور پھر کہیں گے کان الجو ممطرا فی النہار، کان الجو ممطرا فی النہار، کان الجو فضا تھی ممطرا بارش والی، فی النہار دن کے وقت۔ 3 جملے ہو گئے۔
کان الجو ممطرن فی النہار. چوتھا جملہ کان الجو صافیا فی الصباح. کان الجو صافیا، فضا صاف تھی، فی الصباح صبح کے وقت میں، صبح میں فضا صاف تھی. پانچواں جملہ ہوگا کان الجو غائما. کان الجو غائما فی اللیل. غائما الغیم سے، الغیم مانے بادل ہوتا ہے. کان الجو غائما، فضا بادل والی تھی، فی اللیل رات میں، فضا بادل والی تھی رات میں. غائمن کہہ لیں یا متغیمن بھی کہہ سکتے ہیں. کان الجو غائمن فی اللیل، رات میں فضا بادل والی تھی. تو یہ 5 جملے ہو گئے عدنان، ہو گئے 5 جملے. تو اب چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، باقی یہ 20 جملے رہ جاتے ہیں انشاءاللہ، یہ کل ہو جائیں گے.